السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمہ ہے آمین، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین۔ تو اس کی صرفی تحقیق کیا ہے، نحوی ترکیب کیا ہے، ابھی تھوڑی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آمین جو ہے یہ ہم سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین کی مراد ہماری کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو آپ قبول فرما دیجیے۔ اب یہاں پہ آمین جو ہے نا کیا ہے؟ اسم فعل، اسماء افعال آپ نے پڑھے ہوں گے، ہائی ہاتھا بمانے بعودہ، علیہ کا بمانے الزم، صحیح؟ تو اس طرح کے آپ نے اسم فعل نحو کی کتاب کے اندر پڑھے ہوں گے۔ تو اسی طرح یہاں پہ یہ اسم فعل ہے اور یہ استجب کے معنی کے اندر ہے۔ استجب کا معنی ہے کہ آپ قبول فرما دیجئے، صحیح؟ استجب کا معنی آپ قبول فرما دیجئے۔ اچھا جی، اب یہ آمین تو اس معنی کے اندر ہے، پر یہ آمین بولنے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ تو مطلب اس کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے، یا اللہ استجب دعاءنا، یہ پوری عبارت نکلے گی، یا اللہ، صحیح ہے؟ یہ جو میں نے یہ اردو کے اندر لکھا ہے نا، اسی کو میں نے عربی کے اندر سمجھ لے کنورٹ کیا ہے، بس یہ کام کیا ہے۔ جب جو ہم اردو کے اندر بولتے ہیں اسی کو ہم عربی میں نکال لیتے ہیں نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ معذوف نکالا ہے۔ معذوف نکالنے کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی خاص اصول نہیں ہے معذوف نکالنے کا کہ بھائی یہی معذوف نکالنا ضروری ہے، بلکہ جو ہمیں عبارت کے اندر سمجھ آ رہا ہے کہ یار یہاں پہ یہ معذوف ہو سکتا ہے، یہاں پہ یہ معذوف ہے، ہم نے اس کو عبارت کے اندر عربی کے اندر سمجھ لو، ہم نے اس کو نکال لینا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کی آیت ہے، ایک لکھ رہا نہیں ہوں، ایسے ہی بتا دیتا ہوں میں، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، صحیح، جس کے اندر یہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا نا، خدا بنایا تھا۔ تو آیت ہے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے خود پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ، بچھڑے کو بنا کر۔ یہاں پہ بات مکمل ہو رہی ہے لیکن بات واضح نہیں ہو رہی، مکمل تو ہو رہی ہے۔ بچھڑے کو کیا بنایا ہے؟ بچھڑے کو معبود بنایا ہے نا، تو یہاں پر اتخاذکم العجلہ، بچھڑے کو بنا کر، پھر ہم یہاں پہ الہن معذوف نکال لیتے ہیں کہ کیا بنایا بچھڑے کو؟ الہ، خدا۔ تو یہ الہن جو ہم نے یہاں پہ معذوف نکالا ہے، صحیح، الہن جو ہم نے معذوف نکالا ہے، یہ معذوف ہم نے اس لیے نکالا ہے کیونکہ عبارت سے، قرآن کی آیت کے مفہوم سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی، اور واقعے کے سیاق و سباق سے یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، تو اس لیے ہم نے معبود کا، الہ کا لفظ معذوف نکال لیا۔ اب یہاں پہ آمین کا معنی تو صرف اور صرف استجب ہے، صحیح، یہ استجب آمین کا معنی ہے۔ اس سے پہلے یا اللہ، اس کے بعد دعاءنا، یہ میں نے معذوف نکالا۔ یہ میں نے معذوف کیوں نکالا؟ کیونکہ ترجمے سے مجھے یہ معذوف سمجھ میں آ رہا ہے، اسی لیے میں نے یہ معذوف نکالا۔ تو اگر اب میں اس کی ترکیب کروں تو میں ترکیب کیا، ترجمہ تو میں نے کر دیا، ترکیب کیا کروں گا میں اس کی؟ یا اللہ، یا حرف ندا، قائم مقام ادعو فعل۔ آپ کو پتہ ہے کہ حروف ندا جو ہوتے ہیں یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ادعو فعل کے قائم مقام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ادعو کا معنی ہوتا ہے کہ میں پکارتا ہوں، یہ متکلم کا فعل ہے، صحیح، یعنی کہ میں پکارتا ہوں، میں آواز لگاتا ہوں، صحیح۔ تو یا اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں۔ تو یہاں پہ یا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میں پکارتا ہوں، تو میں پکارتا ہوں کو ہم نے عربی کے اندر کنورٹ کر کے کہہ دیا کہ ادعو۔ عربی کے اندر ہم نے اس کا فعل ادعو نکال لیا کہ یا کا معنی ادعو ہے، تو یہ ادعو فعل ہے، متکلم کا فعل ہے، اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل، اور یہ آگے جو ہے یا اللہ، یہ ہے منادہ، اور یہ منادہ مفعول بہ ہوتا ہے۔ تو کیا کیا آ گیا ہمارے سامنے؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ندا جو ہوتا ہے وہ انشائیہ ہوتا ہے کیونکہ دعا ہے، اور دعا جو ہے وہ
انشاء کی قسموں کے اندر سے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو جائے گی ندا۔ اب آگے ہے جواب ندا۔ ندا کا جواب ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے حرف ندا، ایک ہوتا ہے منادا اور ایک ہوتا ہے جواب ندا۔ تین چیزیں، حرف ندا، منادا، جواب ندا۔ حرف ندا کسے کہتے ہیں کہ جن حروف کے ذریعے سے پکارا جائے، یہ حرف ندا ہے کہ جن حروف کے ذریعے سے پکارا جائے۔ منادا کسے کہتے ہیں؟ جس کو پکارا جائے۔ اور جواب ندا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کام کے لیے پکارا جائے۔ تین چیزیں ہو گئیں، جن حروف کے ذریعے سے پکارا جائے، جیسے کہ اس جو ہے وہ جملے کے اندر یہاں پہ یا کے ذریعے سے ہم نے پکارا، تو یہ یا کیا ہو جائے گا؟ یہ یا ہو جائے گا حرف ندا۔ کس کو پکارا ہے؟ جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے تو لفظ اللہ کیا بنے گا؟ منادا۔ اب جس کام کے لیے پکارا ہے اس کو کہتے ہیں جواب ندا۔ کس کام کے لیے پکارا ہے؟ یہ دعا مانگنے کے لیے پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، تو یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے جواب ندا۔ کیا کہلائے گا؟ یہ جواب ندا، جس مقصد کے لیے پکارا ہے۔ استجب، یہ استجب کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ استجب یہ تو معنی ہے صحیح، اصل میں تو آمین ہے نا، آمین بمعنی استجب، تو ترکیب کریں گے ہم آمین بمعنی استجب۔ انت ضمیر آمین میں فاعل، صحیح، انت ضمیر فاعل آمین میں، صحیح۔ اچھا جی، آگے دعا انا، دعا مضاف ہے اور نا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا استجب، یہ آمین کا مفعول بہ، تو آمین جو کہ استجب کے معنی میں ہے، صحیح، یعنی کہ اسم فعل، آمین اسم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ، صحیح، جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا جواب ندا۔ ماقبل کے اندر ندا آ گیا تھا، ما بعد کے اندر جواب ندا آ جائے گا۔ ندا جواب ندا کے ساتھ مل کر جملہ ندائیہ ہوا۔ جملہ، اچھا یہاں پہ میں نے جملہ اسمیہ پر زور کیوں دیا ادھر؟ اس کی وجہ یہ کہ اس میں فعل جو ہے نا کہ بعض کے نزدیک جملہ اسمیہ بنتے ہیں اور بعض کے نزدیک جملہ فعلیہ بنتے ہیں۔ بہتر قول یہ ہے کہ جملہ اسمیہ بنایا جائے، اس کی وجہ یہ کیونکہ یہ اسم فعل ہوتے ہیں، حقیقت کے اندر اسم ہوتے ہیں، معنی فعل کا ہوتا ہے، صحیح۔ تو جب حقیقت کے اندر اسم ہے تو پھر اسم کی ترکیب کرنا اور اسم بنانا وہ زیادہ بہتر ہے، صحیح۔ تو یہ ترکیب مکمل ہو گئی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کی تفصیلات وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ صرف نحو کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ نمبر پر واٹس ایپ کر کے گروپ کا لنک لے لیں۔ ہمارے صرف نحو کے بیسک لیول کے 2 کورس ہیں، ایک علم الصرف ہے اور ایک علم النحو۔ تو اگر آپ کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے کورس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ یہ جو علم الصرف کا کورس ہے اس کی کلاسز کو ہم نے 4 مہینے کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے نا، تو اگر آپ کے پیپرز وغیرہ چل رہے ہیں تو آپ ان کے اسباق کو 4 مہینے سے پہلے بھی سن سکتے ہیں۔ اس کورس کے اندر علم الصرف اولین اور آخرین دونوں جلدیں ہیں اور 300 سیغوں کے ذریعے سے علم الصرف کی پریکٹس کرائی گئی ہے، مشق کرائی گئی ہے۔ دوسرا کورس جو ہے وہ علم النحو کا ہے، یہ 3 مہینے کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے، پر پیپرز وغیرہ اگر آپ کے ہیں تو آپ اس کو جلدی بھی سن سکتے ہیں، ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتے میں، وہ آپ کی مرضی ہے، صحیح۔